وعلى رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کے بعد آج ہمارا یہ پہلا جمعہ ہے۔ یقیناً رمضان المبارک ایک اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں بھرا مہینہ ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور ہر طرف ایک نیکی کا ماحول ہوتا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کے دعا کرنے پر آمین فرمایا تھا کہ نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ پایا اور اس مہینے کو پا کر بھی وہ اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکا۔ یہ در حقیقت جو اتنی اہم بات جبریل امین علیہ السلام نے کی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا، وہ اس لیے کہ اس ماہ مبارک کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک ٹریننگ کا مہینہ بنایا اور ایک ہر طرف ایسا نیکی کرنے کا ماحول ہوتا ہے کہ اگر انسان تھوڑی سی بھی کاوش کرے تو اس کے لیے نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس ایک مہینے کو صحیح معنوں میں ٹریننگ کے طور پر ٹریننگ کا حق ادا کر کے گزارے تو اس ایک ماہ مبارک کی برکت سے پھر یقیناً اللہ رب العزت ہو کے بقیہ 11 مہینے بھی اسی کیفیت میں گزار دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تو ہم نے بڑے ذوق شوق کے ساتھ نمازیں بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھی، تراویح بھی پڑھتے رہے، قرآن سنتے بھی رہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہے، حتی الامکان اس قرآن پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے رہے، اچھی نشستوں میں بیٹھنے کا موقع بھی ملا، پھر اس ماہ مبارک میں روزے کی عبادت بھی ہوتی رہی اور پھر صدقہ و خیرات کا عمل بھی جاری رہا اور اس ماہ مبارک کا اینڈ ہم نے صدقہ فطر کے ساتھ کیا۔ اب یہ جو کچھ اس مہینے کے اندر ہم نے سیکھا، اب ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ادھر یہ مہینہ گزرے اور یہ سارے کاموں کے دروازے بھی بند ہو جائیں، بلکہ اس مہینے کے اثرات ہماری زندگیوں میں آگے بھی اسی طرح نظر آنے چاہیے۔ تب تو ہم نے رمضان کے مہینے سے کچھ گین کیا، اور اگر صرف ایک مہینہ ہم نے بس عبادت کر لی اور اس کے بعد پھر ہمارے 11 مہینے کے حالات وہی رہے تو سمجھو ہم نے صحیح معنوں میں ٹریننگ کا حق ادا نہیں کیا اور اس ماہ مبارک سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، کچھ گین نہیں کیا۔ اب اگر ہم مختصراً اس بات کا جائزہ لیں تو بس میں تھوڑی تھوڑی توجہ آپ کی دلانا چاہ رہا ہوں کہ اس مبارک مہینے میں ہم نے کون کون سے نیک کام کیے جس کی طرف ہماری رغبت بڑھتی رہی، اور ضروری ہے کہ ان کاموں کو ہم اس آئندہ زندگی کے اندر بھی اسی طرح جاری و ساری رکھیں۔ اس ماہ مبارک کا جب چاند نکلتا ہے تو چاند نکلنے کے بعد سب سے پہلے جو ایک اضافی کام ہوتا ہے وہ نماز تراویح شروع ہوتی ہے۔ یقیناً یہ چاند نکلتا ہی پھر انسان عشاء کی نماز بھی پڑھتا ہے اگر وہ تراویح کے لیے آتا ہے، تو پنجگانہ نماز کا معمول تو اس کا ہوتا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ 20 رکعت وہ نماز تراویح پڑھنے کو بھی اپنا معمول بناتا ہے۔ اگر
اگر کسی شخص کو اللہ توفیق دے دے، اور میں دیکھتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ وہ لوگ جو عام دنوں کے اندر شاید 5 وقت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، مگر اس مہینے کے اندر وہ نماز تراویح تک بھی ادا کر لیتے۔ پھر نماز تراویح کے علاوہ آگے جب اگلا وقت آتا ہے تو پھر سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، روزہ رکھنے کے لیے۔ تو جب بندہ سحری کے لیے اٹھتا ہے تو یقیناً یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوتا ہے کہ اس کو تہجد کے لمحات میں اٹھنے کی توفیق ملتی ہے، اور ہو سکتا ہے اگر وہ تھوڑی سی ایفرٹ کرے تو اس کو نماز تہجد ادا کرنے کا بھی شرف مل جائے، موقع مل جائے، تو یہ اگلا اس کے لیے ایک کرم کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو میں ابھی صرف پہلی بات پر کنسنٹریٹ کر رہا ہوں کہ نمازوں کی باقاعدگی آتی ہے، اور صرف فرض نمازیں نہیں بلکہ فرض نمازوں کے علاوہ انسان کا ایک نفلی نمازوں کا معمول بھی قائم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو پھر فجر کی نماز تو یقیناً اس کا معمول بنتا ہی ہے، کیونکہ ادھر سحری ختم ہوتی ہے، ساتھ ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو کوئی گیا گزرا انسان بھی جو مسجد میں جماعت کا انتظار نہیں بھی کر سکتا، وہ بھی اپنے گھر میں کم از کم فجر کی نماز ادا کر کے ہی سوتا ہوگا۔ پھر اللہ کسی کو توفیق دے تو ایسے لوگ بھی ہیں جو پھر اشراق بھی ادا کرتے ہیں، چاشت بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ مزید کرم کرے تو وہ اوابین ادا کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ ایک تو انسان پر کرم یہ ہوتا ہے کہ اس کی نمازوں کے اندر اگر کوئی سستی اور غفلت بھی ہو تو وہ نمازوں کا معمول اس کا بہتری کی طرف آتا ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں جہاں اتنا کرم ہوا، اب ضروری ہے کہ اس کرم کو مزید جاری و ساری رکھنے کے لیے اور اس سے مستفید ہونے کے لیے ہم آئندہ زندگی کے اندر بھی تھوڑی محنت کریں، ایفرٹ کریں، اور اس نماز کے معاملے میں کم از کم کسی طرح کی بھی غفلت سے کام نہ لیں۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ انسان پر عائد ہوتا ہے وہ یہی نماز کا ادا کرنا ہے۔ دین کے 5 رکن ہیں جن میں سے پہلا توحید و رسالت کی گواہی ہے، اسی کو ہم ایمان کہتے ہیں، مگر اس ایمان کے بعد جو اگلا پہلا اور بنیادی دین کا رکن ہے وہ یہی 5 وقت کی نماز کا قائم کرنا ہے۔ اس نماز میں کسی صورت میں کوئی غفلت اور سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نماز کو ادا کیے بغیر کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ جو شخص اس نماز کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جو اس کا اقرار کرنے کے باوجود نماز ادا نہ کرے وہ فاسق ہوگا، گناہگار ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں مجرم ٹھہرے گا اور عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ تو لہٰذا اس نماز کی طرف توجہ کیے بغیر کسی صورت بھی چارہ نہیں ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک کی انہی برکات سے مستفید ہوتے ہوئے آئندہ زندگی کے اندر بھی اس 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ نماز وہ ہے کہ جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی معراج قرار دیا ہے۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ میں آج صرف تھوڑی سی اس نماز کے حوالے سے اسی بات پر روشنی ڈالتا ہوں۔ آپ کبھی غور کریں کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی تو ایسے ہی تو نہیں فرما دی ہوگی۔ آپ کی شان تو یہ ہے جو باری تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان کی۔ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا سن لو، یہ رسول اس وقت تک زبان نہیں کھولتا جب تک کہ اللہ کی وحی نہ آ جائے۔ تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک معراج وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوطنا کی بلندیوں پر بلا کر اور اس خلوت کے سما میں بلا حجاب اپنا دیدار عطا کر کے کروایا۔ اور جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو ہم بڑے محبت اور ذوق کے ساتھ آقا کے سفر معراج کو بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، پھر آقا کی عظمت پر سر دھنتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں۔ یہ جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی کہ پردے اٹھا کر اپنا دیدار ادا کیا،
تو اسی معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا مجھے تو نے ان بلندیوں سے، ان سعادتوں سے نوازا، تو اب میری امت کے لیے بھی اس میں سے کوئی حصہ ہے یا نہیں؟ تو باری تعالیٰ نے امت کے لیے اس معراج کی رات یہ 5 نمازوں کا تحفہ عطا کیا تھا کہ محبوب اگر تیرا کوئی امتی صحیح معنوں میں 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اور اس نماز کو قائم کرنے والا بن جائے گا، تو وہ معراج جو آپ کو اوتنا کی بلندیوں پر عطا کی ہے، اس میں سے کچھ خیرات آپ کے امتی کو اس زمین پر رہ کر بھی ملے گی۔ یہ اس معراج کا حصہ ہے۔ یہ خالی ایسے ہی کو میرے آقا نے سرسری بات نہیں فرما دی کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، اس معراج میں سے حصہ ملتا ہے۔ ایک بات میں نے کئی بار آپ کو سنائی ہوگی، آج ایک اور اینگل سے اس پر تھوڑی روشنی ڈال کے میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہماری نمازوں کا حال تو یہ ہے نا کہ اول تو ہم پڑھتے ہی کوئی نہیں، پڑھیں تو پھر اس میں ہمارا دل ہی نہیں لگتا، مگر کہاں وہ ہستیاں کہ معروف بات ہے کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سردیوں کی طویل راتیں ہوتی، اپنے مولا کے حضور جب عبادت کے لیے حاضر ہوتی تو ایک ہی سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ مؤذن صبح فجر کی اذان کہہ دیتا، اور جیسے ہی اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تو ایک سارد آہ بھر کر سجدے سے سر اٹھاتی اور عرض کرتی کہ مولا تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری فاطمہ جی بھر کے ایک سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ اور باری تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کا حال قرآن میں بیان کیا، فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، فرمایا حقیقت میں میرے بندے وہ ہیں کہ جب وہ میرے حضور عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو کبھی ساری رات ان کی سجدے میں بیت جاتی ہے، کبھی قیام میں بیت جاتی ہے۔ یہ خود قرآن پاک کا بیان ہے۔ مگر میرا ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے تو عصر کی 4 رکعتیں پڑھنا بھی مشکل، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان سر سجدے میں رکھے اور سردیوں کی طویل رات ایک ہی سجدے میں بیت جائے؟ یہ پاسبل نظر نہیں آتا، ممکن نظر نہیں آتا۔ یہ ممکن تبھی ہو سکتا ہے کہ ادھر سر سجدے میں جائے، کوئی پیکر حسن آنکھوں کے سامنے نظر آئے، اور ان ہستیوں کو آتا تھا، ادھر سر سجدے میں جاتا تھا، کوئی پیکر حسن آنکھوں کے سامنے آتا ہوگا جس حسن کو تکنے میں وہ اس قدر مستغرق ہو جاتے کہ انہیں راتوں کے بیتنے کی بھی خبر نہیں ہوتی تھی۔ اگر ایسا نہ ہو اور سجدے میں نظر کچھ نہ آئے، کسی ہستی سے تعلق جڑے نہ، تو رات بیتنے کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب کوئی معراج تو اس نماز کے اندر بھی ہوتی ہے نا کہ جن لوگوں کو راتوں کے بیتنے کی خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ مگر کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ بات تو درست ہے، یقیناً ایسا ہوتا ہوگا، مگر ہماری نمازوں سے ہمیں کیوں نہیں کچھ ملتا؟ اس کی ریزن اور اس کی وجہ کیا ہے؟ زندگی بیت گئی، 50 60 سال گزر گئے ہماری زندگیوں کے نمازیں پڑھتے ہوئے، مگر ہماری نمازوں کا حال وہی کا وہی ہے۔ ہمارا سفر طے کوئی نہیں ہوتا، نماز میں دل ہی نہیں لگتا، جی نہیں لگتا ہے۔ تو یہ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ پہلے تو میں وہی بات جو میں نے پہلے کی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک سے مزید اس کی تائید کرتا ہوں، اور اسی کے ذریعے پھر اس کا حل بھی دیتا ہوں کہ ہماری نمازوں میں اثر کیوں نہیں ہے، ہمیں وہ کیفیت حاصل کیوں نہیں ہوتی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر خدمت ہوئے اور آ کر آپ کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے کچھ سوال کیے۔ پہلا سوال کیا کہ اخبرنی عن الایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ذرا ارشاد فرمائیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ پھر انہوں نے عرض کی اخبرنی عن الاسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ ذرا ارشاد فرمائیں اسلام کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا نے اس سوال کا بھی جواب ارشاد فرمایا۔ میں مختصر کر رہا ہوں صرف ریلیونٹ بات آپ کو سنانے کے لیے۔ پھر تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ اخبرنی عن الاحسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ ذرا ارشاد فرمائیں احسان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا بندے احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کے حضور عبادت کے لیے حاضر ہو
تو تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے جیسے اس کے حسن مطلق کو تو اپنی آنکھوں سے تک رہا ہے۔ نماز کی حالت میں اگر یہ کیفیت ملے تو فرمایا اسے احسان کہتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پس اگر تو اسے نہ دیکھ سکے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر کم از کم یہ یقین ضرور ہونا چاہیے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کم سے کم حالت احسان ہے، اور جس کا کمال یہ ہے کہ بندے کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ ادھر بندہ اللہ اکبر کہہ کے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو، پردے اٹھ جائیں اور اس کے حسن مطلق کے جلوے اس کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ یہ ہے اصل نماز کا مقصود۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ کیفیت حاصل کیسے ہو؟ ہماری تو زندگیاں بیت گئیں، یہ کیفیت ملتی نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، دل ہی کوئی نہیں لگتا، بلکہ دن بھر کا وہ بھولے ہوئے مسئلے اور دکانوں کے حساب اور کام کاج وہ بھی سارے اسی نماز میں ہی آگے بندہ کرتا۔ تو یہ کیفیت کیوں نہیں بدلتی؟ وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس مسئلے کا حل عرفاء نے دیا، اور انہوں نے کہا کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ جس حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت یوں کرے جیسے کہ اس کے حسن مطلق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو فرمایا اسی کے اندر میرے آقا نے اس بات کا جواب بھی دے دیا کہ یہ کیفیت ملتی کیسے ہے۔ اس پر آپ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے حصے میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت یوں کرے جیسے تو اسے تک رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پس اگر تو اسے نہ دیکھ سکے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ صوفیاء نے کہا کہ یہ جو جملہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، جس کا معنی ہے کہ پس اگر تو اسے نہ دیکھ سکے، فرمایا اس جملے کو بس دو حصے کر کے ذرا پڑھو، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اگر اس پورے کو ایک ہی سانس میں پڑھیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، تو اس کا معنی ہے کہ بندے اگر تو اسے نہ دیکھ سکے، اور اگر اس کے دو حصے کر دیے جائیں اور درمیان میں وقف کیا جائے، اسٹاپ کیا جائے فَإِن لَمْ تَكُنْ، تو اس مسئلے کا جواب مل جاتا ہے۔ یہ جو کانا یکونو ہے نا، یہ کانا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کانا ناقصہ ہوتا ہے اور ایک کانا تامہ ہوتا ہے۔ کانا ناقصہ ہو تو وہ آگے کسی فعل کو چاہتا ہے، اگلا کوئی فعل ملے تو تب جا کر اس کا معنی مکمل ہوتا ہے۔ مگر جب کانا تامہ ہوتا ہے تو اس کو کسی اور فعل کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ خود اپنا ایک معنی رکھتا ہے۔ تو چونکہ اولیاء کامل لوگوں میں سے ہوتے ہیں تو اس کا وہ کانا تامہ والا اگر معنی لے لے تو عرفاء کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس جملے میں دلوا دیا کہ میرے محبوب نے بتا دو کہ اگر تم اس کیفیت کو حاصل کرنا چاہو کہ جب نماز میں جاؤ تو پردے اٹھ جائیں اور میرے حسن مطلق کے جلوے ان کے سامنے آ جائیں، تو اس کا راستہ یہ ہے، فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ، پس بندے اگر تو نہ رہے، اپنی ذات کو فنا کر دے، اپنی میں کے بت کو پاش کر دے، اپنی انا کے بت کو توڑ دے، تو فرمایا بندے اس فنا کے مرحلے سے گزرنے کی دیر ہے، تراہ، پس تو اس کے جلوے کو پالے گا۔ فرمایا بندے یہ تیری اپنی ذات ہے، یہ میں کا بت ہے جو اس کے جلووں میں پردہ بنا ہوا ہے، رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو جب تک بندہ اس فنا کی وادیوں میں سے نہیں گزرتا، فنا کی گھاٹیوں کو عبور نہیں کرتا، تب تک پردے نہیں اٹھتے اور اس مولا کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوتا، اور بندے وہ کیفیت اور وہ حلاوت نصیب نہیں ہوتی نماز کے اندر۔ اب میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے یہ بات سمجھاتا ہوں، شاید یہ آپ کے لیے سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے۔ پرانے زمانوں میں لوگ کنویں استعمال کرتے تھے پانی کے لیے، یہ ہینڈ پمپ نلکے وغیرہ تو یہ ہوتے نہیں تھے، اب تو موٹریں آ گئی، اس سے بھی آگے جدید سے جدید کام آتا جا رہا ہے۔ تو جب کنویں پانی کے لیے ہوتے تھے تو بسا اوقات یہ مسئلہ درپیش آتا کہ کنویں کے اندر کئی بار کتا گر جاتا، اب کنواں ناپاک ہو جاتا، تو مسئلہ پیش آتا کہ اب کنویں کو پاک کیسے کیا جائے۔
تو فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے، آج بھی فقہ کی کتابیں ان مسائل سے بھری ہوئی ہیں، تو فقہا نے اس مسئلے کا حل دیا کہ اگر کتا کنویں کے اندر گر جائے تو کنویں کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کنویں میں سے گن کے 40 ڈول پانی کے نکال دو تو بقیہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ یہ فقہا نے اس مسئلے کا حل دیا۔ مگر حاضرین مکرم، ایک سادہ سا سوال ہے کہ اگر کتا کنویں کے اندر ہی رہے تو 40 ڈول تو کیا آپ پورا کنواں بھی خالی کر دیں تو کنواں پاک نہیں ہو سکتا۔ وہ 40 ڈول نکالنے سے کنواں پاک تب ہوتا ہے جب پہلے کتے کو نکالے، اور جب کتا کنویں سے نکل جائے تو پھر سارا کنواں خالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقہا نے کہا بس کتا نکالنے کے بعد صرف 40 ڈول پانی کے نکالو، بقیہ کنواں آپ کا پاک ہو جائے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ من ایک کنواں ہے، اور اس کنویں کے اندر میں کا کتا ہے۔ ہم ساری زندگی کیا کرتے ہیں، اس میں کے کتے کو اس کنویں سے نہیں نکالتے، اور یہ نمازوں کے، نوافل کے، صدقے کے، خیرات کے ڈول بھر بھر کے نکالتے رہتے ہیں تاکہ من پاک ہو جائے۔ وہ من پاک نہیں ہو سکتا۔ ہماری نمازیں ہمیں فائدہ کوئی نہیں دیتی، کیفیت بدلتی نہیں ہے، لذت نہیں ملتی، حلاوت نہیں ملتی۔ حل یہ ہے کہ بس پہلے اس من کے کنویں سے اس میں کے کتے کو نکالو، میں کے بت کو پاش پاش کرو، اپنی انا کے بت کو توڑو، فنا کی گھاٹیوں کو عبور کرو، پھر لمبے چوڑے مجاہدیں اور ریاضتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس چند نوافل اور فرائض ادا کرنے والے بن جاؤ گے تو اللہ وہ کیفیت عطا کرے گا، پردے اٹھ جائیں گے اور مولا سے تعلق قائم ہو جائے گا، پھر حلاوت اور کیفیت ملنا شروع ہو جائے گی۔ مگر یہ ملتی تب ہے جب بندہ اس کے لیے ایفرٹ کرے، اس کے لیے کوشش کرے، اپنے شعور کی آنکھ کھولے، دیکھے کہ خرابی کہاں کہاں ہے اور میں نے اس خرابی کو دور کیسے کرنا ہے، تو پھر اللہ کرم کر دیتا ہے۔ اور ایسے بس آئے، بس وہ کیا کہتے ہیں، لتاں گوڈے دھوتے، اس کے بعد ٹکریں ماری اور گھر چلے گئے، تو پھر نماز سے کیا ملنا ہے؟ تو لہٰذا ہمیں صحیح معنوں میں اپنی نمازوں کو نمازیں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، رمضان کے مہینے سے ہم نے یہ سیکھا کہ کم از کم 5 وقت کی نماز، اور پھر اس کے علاوہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہو جائے تو نفلی نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو کم از کم منیمم تو رمضان مبارک کا یہ حاصل ہونا چاہیے کہ ہماری آئندہ زندگی کے اندر 5 وقت کی نماز میں کوئی غفلت کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور پھر پورے اس کے جملہ لوازمات کے ساتھ، تقاضوں کے ساتھ اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب آپ ہمت کریں گے، دیکھیں نا، ہم حضوری کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، ہماری توجہ نہیں ہوتی، دھیان نہیں ہوتا، بس یہ تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ کوئی کام بھی ایفرٹ اور کوشش کے بغیر نہیں ہوتا کہ آپ چاہیں کہ ایسے ہی ہو جائے، مگر تھوڑی سی محنت کریں گے۔ آپ کتنی محنت آپ پہلے کرتے ہیں، آپ نے وضو کیا، پھر غسل کیا، کوئی اچھے کپڑے پہنے، پھر وقت نکالا، سفر کر کے مسجد تک آ گئے۔ اب اگلا چھوٹا سا ایک کام ہے کہ تھوڑے سے دھیان کو، یکسوئی کو بھی لانے کی کوشش کریں، اور اس نہ لانے کی وجہ سے ہم اپنی پوری نماز کی کیفیت کو خراب کر لیتے۔ تو جب اتنا کچھ کر ہی لیا، مصلی پر آ ہی گئے، تو آپ کوشش کریں کہ اگلا مرحلہ بھی طے ہو جائے، ورنہ تو باقی محنت بھی ساری رائے گاہ چلی گئی۔ تو یہ کچھ کرنے سے ہوگا، یہ میں بتا رہا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی خالی دیکھے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ بس کوئی توجہ کر دے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ہے اسٹیپ، یہ بھی آتا ہے، مگر خالی توجہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ توجہ کے ساتھ خود بندے کو محنت کرنا پڑتی ہے، ایفرٹ کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے۔ تو جو رمضان المبارک سے سیکھا ہے وہ اب ہماری زندگی میں اثر نظر آنا چاہیے۔ تو پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنائیں۔ پھر اس ماہ مبارک کے اندر دیکھیے، ہمارا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ گرمیوں کے دن ہیں، بسا اوقات بندے کو سخت پیاس لگ جاتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے، مگر اس کے باوجود بندہ بند کمرے میں چھپ کر بھی اپنا روزہ توڑتا نہیں ہے، پانی نہیں پیتا ہے۔ وہ حلال چیزیں جو اللہ نے اس کے لیے بنائی ہیں، وہ حلال چیزوں کو بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ 7 تالے لگا کر بھی کہیں بند ہو جائے تو تب بھی اس کا یہ ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ میرا مولا مجھے
دیکھ رہا ہے تو بھئی رمضان کے مہینے میں جس مولا کی خاطر آپ اتنی بھوک اور پیاس برداشت کر لیتے ہیں، اپنا روزہ نہیں توڑتے، تو کیا وہی مولا بقیہ 11 مہینے ہمیں نہیں دیکھتا؟ اس مولا کی خاطر ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ وہاں تو 1 مہینہ آپ حلال کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو بقیہ 11 مہینے کم از کم حرام سے ہی باز آ جائیں؟ اور یہی کنسیپٹ اپنے سامنے رکھیں کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، جو رمضان سے سیکھا ہے اس کو آئندہ زندگیوں کے اندر اپلائی کریں۔ اگر اپلائی نہ کیا تو اس کا مطلب آپ نے صحیح معنوں میں ٹریننگ نہیں کی ہے، حاصل کچھ نہیں کیا، وقت ضائع کیا سارے کا سارا۔ تو اس کنسیپٹ کو پختہ کرنے کی کوشش کریں، حالت نماز میں کھڑے ہوں تو پھر خیال کریں، خود نہیں دیکھ سکتے تو بھئی میرا مولا تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، کم از کم اس کیفیت پر تو ہمیں آنا چاہیے، تو یقیناً مولا کرم کے دروازے کھول دے گا۔ پھر اس ماہ مبارک کے اندر انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور رمضان کے مہینے کا تو اینڈ ہی صدقہ فطر پر ہوتا ہے، غریبوں کا حق ادا کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر سال گزر جانے کے بعد جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اگر صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی تو اس نے فرض کرا دی۔ رمضان کے مہینے میں اگر استطاعت سے بڑھ کر بھی آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو کم از کم وہ جو 2.5% مال کا 40واں حصہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اس کی ادائیگی کو تو اپنے اوپر لازم جانے نا۔ اور جب تک غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے تب تک صحیح معنوں میں انسان اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا ہے، نیکی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آج عنوان گفتگو کے طور پر پڑھی، باری تعالیٰ نے اس میں نیکی کا کنسیپٹ اور تصور دیا۔ فرمایا جاننا چاہتے ہو نیکی کیا ہے؟ تو فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ فرمایا نیکی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنے چہرے کر کے خالی نمازیں پڑھتے رہو۔ تو پھر نیکی کیا ہے؟ فرمایا ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ فرمایا نیکی کے لیے پہلی شرط صاحب ایمان ہونا، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، پھر کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان۔ جب ایمان ہو گیا، دائرہ ایمان میں آ گئے، تو فرمایا اب اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لینے کے بعد نیکی کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ فرمایا نیکی یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی شخص اپنا مال اس مولا کی محبت کی خاطر اس کی غریب مخلوق پر خرچ کر دے۔ فرمایا یہ ہے نیکی۔ قرآن نیکی کا تصور یہ دیتا ہے۔ 4 پارے کی کبھی پہلی آیت کو پڑھیں، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا لوگوں تم نیکی کی گرج کو بھی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم پہلے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملا، جس کو جو کچھ ملا اسی راستے سے ملا۔ آپ کبھی 30ویں پارے کی سورہ بلد کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے ایک اور انداز میں اسی بات پر روشنی ڈالی، اور وہاں پر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص نیکی کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ فرمایا وہ شخص نیکی کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا، جس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بیچارے کو ابھی نیکی کی ہوا ہی نہیں لگی۔ فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ نیکی کی گھاٹی کیا ہے؟ تو آگے فرمایا آؤ میں بتاتا ہوں وہ نیکی کی گھاٹی کیا ہے۔ تو فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ۔ فرمایا نیکی تو یہ تھی کہ کسی غلام کو آزاد کروایا ہو، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا قحط کے دن، بھوک کے دن، فاقے کے دن، افلاس کے دن کسی بھوکے کو کھلایا ہوتا۔ فرمایا نیکی تو یہ تھی۔ یتیمن ذا مقربہ، یا کسی قریبی رشتہ دار یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا ہوتا۔ فرمایا نیکی تو یہ تھی۔ او مسکینن ذا متربہ، یا کسی خاک نشین حاجت مند کی حاجت پوری کی ہوتی۔ فرمایا نیکی تو یہ تھی۔
یہ کنسیپٹ جو نیکی کا دیتا ہے کہ غریبوں کے حقوق ادا کرو، غلاموں کو آزاد کرواؤ، مقروضوں کو قرضے سے چھڑاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھو، مسکینوں کا حق ادا کرو، یہ وہ سبق ہے جو رمضان پورا مہینہ ہمیں ہر روز یاد دلاتا ہے۔ روزہ رکھوانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندے کو پتہ چلے کہ جن کو کھانے کو نہیں ملتا ان پر کیا بیتتی ہے، جن کو پینے کے لیے نہیں ملتا ان پر کیا بیتتی ہے۔ اور پھر صدقہ فطر رکھ کے تو باری تعالیٰ نے باقاعدہ ایکسرسائز کروائی کہ اگر ماہ مبارک کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گیا تو غریبوں کا حق ادا کرو، اس کے صدقے تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو اگر رمضان کی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں اس صدقہ فطر کی وجہ سے معاف ہو سکتی ہیں اور یقیناً معاف ہوتی ہیں، تو بندہ زندگی کے اندر اس صدقہ و خیرات کو اگر اپنا معمول بنا لے گا تو اللہ زندگی بھر کی کمیوں کوتاہیوں کو دور کر دے۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ تو رمضان یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے حق کو دوسروں پر قربان کرنا سیکھا جائے، اپنے سکھ کو دوسروں کے دکھ پر قربان کرنا سیکھا جائے۔ اگر ہم نے یہ سبق حاصل نہ کیا تو مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی سمجھو ہم نے رمضان سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ تو یہ چند وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ رمضان کا مہینہ تو گزر گیا، مگر فائدہ یہ ہے کہ جو کچھ رمضان میں ہم نے کیا اب آئندہ 11 ماہ کے اندر بھی وہ کنٹینیو رہے، اس پر عمل پیرا رہے، جو سیکھا ہے اس کو زندگی میں اپلائی کریں، تو یقیناً یہ ایکسرسائز، یہ پریکٹس، یہ ٹریننگ پھر ہمیں فائدہ دے گی اور اس کے صدقے اللہ کا کرم ہوگا اور ہماری پوری کی پوری زندگی پھر اس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا اسے سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ ابھی 10 دن جو حضور شیخ الاسلام کے اعتکاف میں خطابات ہوئے ہیں طہارت القلوب کے حوالے سے، وہ فیس بک پر اور منہاج ٹی وی پر یہ سارے موجود ہیں، آپ ان کو سنیں اور انشاءاللہ اپنے قلوب کی طہارت کا سامان کریں، اللہ بہت کرم کرے گا۔ وہ سننے والے خطابات ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔